الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے. دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وانی مجلی سراکین انجمن پیروال مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے بھائی علی مہدی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. احسن جعفری صاحب کو ان کے خانوادہ کے ساتھ شاد و آباد رکھ. جتنے حاضر ہیں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما. لاکھوں دعاؤں کی دعا اسے مل کر مانگا کریں. پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلب فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. آج 24 رجب ہے اور آج کے دن 39 روز کے بعد علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کب کی بات ہے؟ جب رسول معراج سے واپس آئے. نہیں آپ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں اور آج تو الحمدللہ اس وقت سردی بھی اتنی نہیں ہے کہ آپ نہ بول سکیں، اس لیے تھوڑا سا بول کر اظہار کیجیے گا. رسول معراج سے واپس آئے. لوگوں نے رسول سے معراج کے بارے میں سوال کیا کہ سرکار وہاں کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس نے اپنے عبد کو وحی کی ما اوحا جو بھی کی. نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ پھر سمجھیے. وحی کی اپنے عبد کو، ما اوحا جو کی. اب لوگوں نے کہا سرکار وحی کے بارے میں تو آپ نہیں بتلا رہے. ایک صلوات آپ آواز بلند پڑھیے گا. آئیے بسم اللہ. مولا کے بہترین مدح خان جناب سید وقار حیدر شیرازی صاحب، مولا آباد و شاد رکھے اور زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. مولانا رفاق نقوی صاحب مالک ان سب کو آباد و شاد رکھیں. میں نے آج کے دن کے حوالے سے 24 رجب فتح خیبر، اس کے لیے میں نے 2 باتیں علی مہدی شروع کی ہیں. فرمایا شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے عبد کو وحی کی ما اوحا جو کی. لوگوں نے کہا سرکار اگر آپ وحی کے بارے میں کہ وہاں کیا باتیں نہیں بتلا رہے تو کچھ تو معراج کے بارے میں بتلائیے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے شب معراج مجھ محمد سے 18,000 رازوں پر بات کی. کتنے رازوں پر بات کی؟ 18,000 رازوں پر بات کی. لوگوں نے کہا سرکار کوئی راز بتلائیں گے؟ آپ نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے. یہ کہنا کہ ابھی وقت نہیں ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی وقت ہوگا. اور کوئی رسول سے سوال کرے گا
اور رسول اس کا جواب دیں گے۔ تاریخ اس جستجو میں نکلی کہ کسی طرح شب معراج بتائے جانے والے رازوں میں سے کسی راز کا علم ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، آخر آج کا دن آ گیا۔ 23 رجب کو 39 دن ہو گئے خیبر کے میدان میں رسول کو، اور جب خیبر فتح نہ ہوا تو آج کے دن کے لیے رسول نے گزشتہ کل کہا کہ کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ توجہ ہے آپ صاحب محترم کی؟ مجھے بتلایا گیا کہ آج کی مجلس جو ہے وہ پہلے تو دوپہر میں شروع ہونی تھی، لیکن پھر عامر مگسی صاحب مولا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ مجلس بہاڑی ہوتی ہے وہ یہاں ہوئی ہے، تو اسی لیے آپ وقار حیدر شاہزی صاحب کی زیارت بھی کر رہے ہیں، تو مولک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سب کو آباد و شاد رکھے۔ اس لیے زیادہ آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے پڑھنے والے احباب موجود ہیں اور اپنے اپنے وقت میں پڑھتے رہیں گے۔ مولا میر بھائی علی مہدی صاحب، احسن صاحب، پوری اراکین انجمن پیروال کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ منیر بھٹی صاحب کے بیٹے کو مولا اپنا منظور نظر مدح خان بنائے۔ رسول نے کہا کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ آج کے دن سب دیکھنے لگے مدینہ کی طرف، سلمان نے دیکھا آسمان کی طرف۔ تھوڑا سا اور بولنا ہے آپ نے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آج اتنی سردی نہیں ہے کہ آپ نہ بول سکیں۔ سب نے دیکھا مدینہ کی طرف، سلمان نے دیکھا آسمان کی طرف، وہاں سے کوئی اشارہ ملا تو اگر وقار صاحب اسے پڑھتے تو ایسے پڑھتے کہ سلمان نے رسول کو دیکھ کر کہا مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے۔ علی آئے، رسول نے خیبر نہیں سنانا، ایک بات سنانی ہے۔ علی آئے، رسول نے علی کی پیشانی کا بوسہ لیا، میدان میں بھیجا، خیبر کو فتح کیا، اور کس انداز میں کیا؟ استاد قمر جلالوی کا قلم چلا، وہ فرماتے مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ پہلا سوالیہ، دوسرا خود ہی جواب، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر۔ توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی؟ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر پھینک دیا، خیبر فتح ہو گیا۔ رسول اپنے خیمے میں، علی اپنے خیمے میں، سلمان علی کے پاس ہے۔ علی نے فرمایا سلمان سنا ہے میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا تھا؟ جی رسول نے فرمایا تھا جو مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ علی فرماتے میری آمد کی خبر آپ نے دی؟ جی ہاں میں نے دی۔ پھر سوچا ہے کہ کل نبی سے کیا مانگنا ہے؟ سلمان کہتے یہی سوچوں کیا مانگوں، وہ جنت جو تیرے بچوں کے تبسم کا صدقہ ہے، اس جنت میں تو میں رہتا ہوں۔ علی فرماتے اگر میں بتلاؤں تو مانگے گا؟ کہا سرکار بسم اللہ۔ کہا رسول کی جب رسالت کی کرسی لگی نا تو کہنا 18,000 رازوں پر جو شب معراج بات ہوئی تھی 17,999 پاس رکھیے، بس ایک راز بتا دے۔ نہیں لطف لیا آپ صاحبان نے، نہیں لطف لیا۔ آپ کو اندازہ نہیں نا کہ خیبر فتح ہونے کے بعد مدینے میں ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں، ورنہ فتح علی نے کی ہو اور انعام رسول عطا کرے، اب مانگنے والا سلمان ہو، تو صبح رسالت کی کرسی لگی، رسول بیٹھے ہیں، بہت شکریہ، 2 قدم پیچھے علی کھڑے ہیں، جاگنا، سامنے سلمان کھڑے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ رسول نے کہا مانگو۔ کہنے لگے شب معراج 18,000 رازوں پر بات ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی۔ کہا 17,999 پاس رکھیے، ایک راز بتا دیں۔ وقار صاحب یہاں میرے استاد محترم قبلہ علامہ غضنفر عباس صاحب پڑھا کرتے تھے کہ جیسے ہی رسول سے سلمان نے کہا کہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتائیں، نبی نے علی کی طرف دیکھ کر کہا سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے۔
توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی جو پیچھے بھی بیٹھے تھوڑا تھوڑا سا اور بولیے گا میرے ساتھ سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے فرمایا چونکہ میں نے کہا تھا بہت شکریہ میں نے کہا تھا کہ عطا کروں گا تو وہ سامنے غار ہے غار کے آگے پتھر ہے پتھر کو میری رسالت کا واسطہ دینا اندر جانا جو ہوگا وہ 18,000 رازوں میں سے معراج کا ایک راز ہوگا مجھے خبر نہیں ہے کہ پیروال والے سردی میں یہ راز سننے کے بعد کتنا بولیں گے اگر بول سکتے تو بولیے سلمان غار کے پاس گئے پتھر کو نبی کی رسالت کا واسطہ دیا پتھر نے راستہ چھوڑا سلمان غار میں داخل ہوئے کہتے میں جیسے غار میں داخل ہوا میں حیران رہ گیا میں نے کیا دیکھا غار میں ایک شہر آباد ہے شہر میں 70 محلے ہیں 70 محلوں میں 70 مساجد ہیں 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں اور ہر ممبر پر علی ہے ہر ممبر پر علی ہے سلمان کہتے میں حیران رہ گیا یہاں بھی علی یہاں بھی علی یہاں بھی علی یا میری پشت پر ایک ہاتھ آیا سلمان گھبرا نہیں جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندگی و شادی کیا کہنے آپ کی بھی زندگی جس کا ایمان ہے جس کا یقین ہے علی رزق دیتا ہے علی عزت دیتا ہے علی توقیر دیتا ہے علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بزرگ بھی ہیں استادوں کی جگہ بھی ہیں خوبصورت کیا بات ہے اللہ نے نظر بد سے بچائے جس کا ایمان ہے علی رزق دیتا ہے علی عزت دیتا ہے علی توقیر بخشتا ہے میں ایک یادگار نعرہ لگوانا چاہتا ہوں حسینیہ مرکزی امام بارگاہ میں پیر مہدی شاہ جی نجف تک آواز جائے گی انشاءاللہ ہر بندہ بولے گا ہر حلالی بولے گا مجلس میں نے پڑھ لی تھی پہلے اپنے وقت سے پہلے پڑھ لی ہے صرف یہ ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جائے جس کا ایمان ہے جس کا یقین ہے علامہ صاحب علی بدر کا فاتح ہے علی یہود کا مالک ہے علی خندق کا کل ایمان ہے علی خیبر کا مرد میدان ہے علی حنین کا فاتح ہے علی فاتح بالعلم ہے علی امام السالکین ہے علی قاتل مشرکین ہے علی یوسف الدین ہے علی جنت کا سردار ہے علی جبریل کا استاد ہے علی داماد پیغمبر ہے علی عرش کا عذر ہے علی فرش کا مظہر ہے نبی نے فرمایا تھا الحق مالی جن والی جن مال حق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے نبی نے فرمایا تھا القرآن مالی جن والی جن مال قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے قرآن بھی عرش سے آیا ہے علی بھی عرش سے آیا ہے قرآن میں بسم اللہ ہے علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے قرآن میں سورہ الحمد ہے علی صاحب لیوائے الحمد ہے قرآن میں سورہ کوثر ہے علی ساقی کوثر ہے قرآن میں سورہ نور ہے علی خداوند کا نور ہے قرآن میں بستر بچھانے والی آیت ہے علی بستر میں سونے والا ہے قرآن سید ہے علی سید ہے قرآن حاجت ہے علی حاجت روا ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشا دونوں ہاتھ بلند کریں جب تک آواز جان نعرہ حیدری توجہ ہے آپ صاحب فرمائے جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں آپ کی خیر مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور علی کہاں کہاں ہے میں بتلاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی خداوند سخن میر انی سے پوچھا کہ علی کون ہے ان کا خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے بس میں آج کا خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے میں بس آج کے نتیجے کی طرف آپ کو بات لے کے چلوں وقار شراج صاحب پہلے سے تشریف رکھتے ہیں میرے بھائی رائے قمر صاحب بھی تشریف لائے بہترین مولا کے مدح خان ہیں ابھی آپ کی خدمت میں یقیناً یہ بھی اپنا حصہ پیش کریں گے بات کو ذہن میں ہے کہ شب معراج کے 18,000 رازوں میں سے ایک راز کیا تھا کہ جہاں جہاں جلی ہے بولیے گا وہاں وہاں پیر نیر شاہ جی وہاں وہاں علی ہے منیر بھائی بس جلدی سے 2 منٹ میں آج کی بات سنیے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی آج آپ شہادت کی مجلس منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں
2 سال کا سن تھا، امام صادق علیہ السلام نے اپنے نوکر صفان بن مہران سے کہا کہ میرے استقبل میں جو شولہ نامی ناکہ ہے اسے تیار کرو، مجھے کہیں جانا ہے. مجھے خبر نہیں کہ آپ کتنا بولیں گے، لیکن آپ انشاءاللہ دعا دیں گے کہ میں آپ کو کہاں سے کہاں لایا ہوں اور کس ربط کے ساتھ لایا ہوں. جو صاحبان ادب اور زیرک لوگ بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ، اور یقیناً آپ سارے زیرک افراد بیٹھے ہیں، لطف لیں گے. تو سرکار یہ کہہ کر اپنے گھر تشریف لے گئے. صفان کہتا ہے کہ میں نے شولہ نامی ناکہ کو تیار کیا، یا گھر سے 2 برس کے موسیٰ کاظم باہر آئے، اس ناکہ پر بیٹھے. فرمایا میں نے کہا یہ تو ناکہ آپ کے بابا نے تیار کروائی. کہا بس یہ کہنا تھا. یہ امام موسیٰ کاظم نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور بس ناکہ کی مہار کو کھینچا. اور ہر دور کا علی اگر کسی جانور کی مہار کو کھینچے پھر وہ چلتا نہیں ہے، اڑتا ہے. توجہ ہے آپ صاحب؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی. توجہ ہے، توجہ فرمائی آپ نے. منیر بھائی جاگی لطف لیتے آئیے گا. کھینچی مہار تو چلی نہیں، اڑی اور اڑی. صفان کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ امام آئیں گے علی مہدی تو کہیں گے کہ ناکہ کہاں ہیں. کہا میں یہ سوچ رہا تھا یا امام کے گھر سے آواز آئی صفان حجت خدا کے بارے میں سوچنا بھی کفر ہے. کہتے بس اتنی بات ہوئی یا سرکار کاظم علیہ السلام ناکہ سمیت واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ ناکہ پسینے میں شرابور تھی. میں نے امام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا ایک لمحے میں گئے اور آ گئے اور ناکہ پسینے میں شرابور کہاں گئے تھے؟ امام موسیٰ کاظم نے مسکرا کر فرمایا کہ جسے تو ایک لمحہ کہہ رہا ہے میرے اور آنے اور جانے میں، اس ایک لمحے میں میں عرش پر ہر اس جگہ سے ہو آیا جہاں شب معراج میرا نانا گیا تھا. آئے 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 آئے. توجہ ہے آپ صاحب؟ بسم اللہ منیر بھائی، بسم اللہ. بہت شکریہ. لطف آیا صاحب نے مطلب فرمایا شب معراج جہاں جہاں میرا نانا گیا. علی علی ہے، محمد محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں. ان کے لیے ماضی حال مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتا. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئی. یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی. آج کی شہادت آپ کو وہی سنائیں گے جن کو اختتام میں پڑھنا ہے. لیکن ایک چیز آپ روز سنتے ہیں جب اس امام کی شہادت پڑھی جائے، یہ اس امام کا تذکرہ ہو کہ 14 سال یہ امام قید رہے. رو سکتے تو اسی جملے پر آج روئیے گا. تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ 14 سال ہر نماز کے بعد میرا امام رو کر فرماتا تھا ہائے میرے دادا سجاد کی قید. ایک ایک جملہ آج کا کہنا ہے. رو پڑے تو روئیے گا. بہترین انداز میں آپ کو فضائل مصائب سنانے والے میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں. کیا کہا؟ ہائے میرے دادا سجاد کی قید. دربان کہتا ہے ایک دن میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور ایسے ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر بات میں نے سمجھا دی تو رونے کے لیے حضور کافی ہوگی. کہنے کا مولا آپ کے دادا سجاد کی کتنی قید ہے؟ پھر نہیں شاہ جی. امام نے رو کر فرمایا 1 سال. دربان کہتا میں حیران رہ گیا، وہ 1 سال قید، آپ 14 سال قید، اور آپ کو جب آپ یہی کہتے ہیں ہائے میری دادا سجاد کی قید، ہائے دادا سجاد کی قید. سرکار کاظم فرماتے 14 سال کیا 1400 سال بھی قید رہا تو یہی کہوں گا ہائے میرے دادا سجاد کی قید. دربان نے کہا مولا وجہ؟ فرمایا 14 سال تنہا قید رہنا آسان ہے، 1 سال ماؤں بہنوں کے ساتھ قید رہنا بڑا مشکل ہے. شام کا بازار تھا، شرابی کا دربار تھا، 9 لاکھ کا مجمع تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، اور میرا مولا رو کر یہی کہتا تھا مار تو لیا ہے میری پھپھیوں کے سروں سے چادریں نہ اتارو، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں. اللہ اللہ